احمدک واستعینک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک ویڈیو سنی جو میرے پاس چند حضرات نے بھیجی اور اس کے بارے میں مجھ سے تحقیق کی کہ کیا یہ بات صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ زمین کو ٹھیکے پر دینا یہ مطلق حرام ہے، اور اسی طریقے سے زمین کو بٹائی پر دینا کہ آدھی کاشت تمہاری آدھی میری، یہ بھی مطلق حرام ہے۔ تو سامعین، ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا کہ زمین کا ٹھیکے پر دینا یہ مطلق حرام ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا، تو یہ مطلق حرام نہیں ہے بلکہ یہ مطلق جھوٹ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تو آپ پہلے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں مسئلے کی اچھی طرح وضاحت کرتا ہوں۔ زمین کا سود، زمین میری ہے، تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا، حرام مطلق۔ زمین میری ہے، تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری آدھی میری، حرام مطلق۔ فقہ حنفی، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حرام مطلق۔ جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے، متعدد احادیث اس کی ہے، لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں۔ یہ زمین کا سود ہے بدقسمتی سے جو امت مسلمہ نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ سامعین، آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کی زبانی پوری ویڈیو سنی کہ کس طرح انہوں نے زمین کا سود کہہ کر اس کو مطلقاً حرام قرار دیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جلد 1 صفحہ نمبر 313 پر باب باندھا ہے، باب المزارعۃ بالشطر ونحوی، زمین کو آدھے یا اس کے مانند کے عوض بٹائی پر دینا۔ تو سامعین، شطر کہتے ہیں نصف کو، آدھے کو، اور نحوی کے اندر تمام صورتیں آ گئی، تہائی، 2/3، چوتھائی پر دینا۔ تو سامعین، آپ یہاں مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں۔ زمین کو کرایہ پر دینا، بٹائی پر دینا، اس کی 4 صورتیں نکلتی ہیں، ان میں سے 3 صورتیں اتفاقی ہیں اور ایک صورت اختلافی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ زمین کو روپیے پیسے کے عوض ٹھیکے پر دینا، یہ بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ زمین کو بٹائی پر دینا اور یہ شرط لگانا کہ آدھے حصے کی پیداوار میری ہے اور باقی کی آپ کی ہے۔ مثال کے طور پر 10 بیگھے زمین آدمی ٹھیکے پر دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اوپر والا جو حصہ ہے، پٹا ہے 5 بیگھے کا، اس کی پیداوار میری ہے اور نچلے حصے کی پیداوار آپ کی ہے۔ تو عامل سے، کام کرانے والے سے یہ شرط لگا رہا ہے، تو سامعین یہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ زمین کو بٹائی پر دینا اور یہ شرط لگانا کہ پیداوار کا اتنا حصہ مالک کا ہے یا عامل کا ہے۔ مثال کے طور پر 10 بیگھے زمین بٹائی پر دی اور یہ شرط لگائی کہ 30 کونٹل گیہوں میرا ہے مالک نے، یا یہ شرط لگائی کہ 30 کونٹل گیہوں تیرا ہے اور باقی میرا ہے، تو سامعین یہ بھی بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے۔ اور چوتھی صورت اختلافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیداوار کا حصہ فیصد کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے۔ مثال کے طور پر زمین کا مالک کہے کہ آدھی پیداوار میری ہے اور آدھی تیری ہے، یا 2/3 میرا ہے 1/3 تیرا ہے، تو سامعین یہ صورت اختلافی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی اس کو ناجائز کہتے ہیں، مگر یاد رہے حضرات احناف کے یہاں اور شوافع کے یہاں فتویٰ اس کے بھی جواز پر ہے۔
مفتبی قول حضرات احناف اور شوافی کے یہاں جواز کا ہے کہ یہ بھی جائز ہے، اور ان دونوں بڑے امام کے علاوہ تمام ائمہ، تمام فقہا اس کے جواز کے قائل ہیں، اس کو جائز کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ امام الدنیا کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور امام نے اس کے جواز پر مختلف آثار پیش کیے، اور ایک حدیث پیش کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خیبر کی زمینیں یہود کو دے دی تھی، خیبر کی زمینیں اور باغات یہود کو دی تھی، نصف نصفی دی تھی، آدھا عامل یعنی یہودی کا اور آدھا مالک کا، اور سال میں جب زمین سے کچھ آتا یا پھل آتے باغات سے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ازواج مطہرات میں سے ہر بیوی صاحبہ کو 100 وسق دیتے تھے، 80 وسق کھجور دیتے تھے اور 20 وسق جو دیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ وفات پا گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے خیبر کے یہودیوں سے زمینیں واپس لے لی اور یہودیوں کو دوسری جگہ منتقل کر دیا، زمینیں خالی ہو گئی۔ آپ نے ازواج مطہرات سے کہا کہ 2 شکلیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو 100 وسق دیا کرتے تھے، میں بھی دیتا رہوں اور میں منتظم رہوں زمینوں کا، اور دوسری شکل یہ ہے کہ میں آپ میں سے ہر ایک کو اتنی زمین دے دوں پانی کے ساتھ میں جس میں 100 وسق غلہ ہو جائے۔ تو سامعین، بعد ازواج مطہرات نے 100 وسق لینے کو پسند فرمایا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زمین لی اور زمین لے کر خود بٹائی پر دی۔ تو سامعین، اس سے بھی بٹائی پر دینے کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ کاشت کی زمین کو بٹائی پر دینا بالکل جائز ہے۔